السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں اور میرے عزیز ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ اور کیسی آپ سب کی طبیعت؟ آپ سب کا ویلکم ہے میری نئی ویڈیو پر۔ آج کا ویڈیو بڑا انٹرسٹنگ رہنے والا ہے اور آپ سب کو ایک چیز بتانا ہے کہ یہ ویڈیو جو میں ریاکشن کرنے والا ہوں یہ سوال اور جواب ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں نماز کے تعلقات سے سوال ہوئے گئے ہیں اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ جواب دینے والے جو مفتی ہے، مفتی محمد علی مصباحی صاحب، بڑے اعلیٰ درجے کے علماء ہیں اور بہت پیارا سمجھاتے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ ریاکشن پسند آئے گا میرا، اور ان کے جوابات بھی آپ کو پسند آئیں گے۔ علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے اوپر، اتنا تو علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ نماز کے تمام چیزیں جان لے۔ تو چلیے ویورز، مجھے اچھا لگا سوال جواب جان کر، سوالوں کے جواب جان کر علم میں اضافہ ہوا، تو ویسے ہی میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میرے ویورز کا بھی علم مطلب نالج بڑھے اور وہ بھی کچھ جانیں اسلام کے بارے میں۔ تو یہ جتنے بھی سوالات ہیں، یہ 5 سوالات ہیں جو اسلامک ہے اور نماز کے تعلق سے ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند آئے گا، تو آپ سب بنے رہیے میرے ویڈیو پر اور لاسٹ تک دیکھیے اور جانیے کیا کیا شرعن چیزیں ہیں۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس غریب کے ویڈیو کو لائک کر دو، شیئر کر دو، اور اس غریب کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دو میرے دوستوں۔ چلیے پھر ملتے ہیں ویڈیو پر۔ السلام علیکم۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک اور شیئر کر دیجئے۔ تو ویورز، یہ ہم آگے ہیں ریاکشن پہ، شروع کرتے ہیں۔ اور میں آپ سب کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ان جوابات سے مطمئن ہوں۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کسی اور علماء کے پاس جائے، معلوم کرے کیا ہے کیا نہیں، آپ کے لیے اور بہتر ہوگا۔ تو میں اس لیے مطمئن ہوں، اس لیے آپ تک شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی مطمئن ہوں تو اور کسی کو شیئر کیجئے یہ ویڈیو۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نماز کے بعد میں دعا کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ نماز کے بعد میں دعا کرنا یہ مستحب ہے اور احادیث کریمہ سے یہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نمازوں کے بعد میں جو دعا کی جاتی ہے، چاہے بندہ اکیلا کرے یا اجتماعی طور پر امام اور مقتدی مل کر کے کریں، اس طرح کی دعا کا ثبوت یہ حدیث پاک سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، اس میں یہ نہیں ہے کہ نماز کے بعد نہیں مانگنا چاہیے، بعد میں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں مانگنا چاہیے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں بھی اگر اس آیت پر عمل کرتے ہوئے کوئی نماز کے بعد انفرادی یا اجتماعی طور پر دعا کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کو ضروری اور فرض نہ سمجھا جائے، لیکن جو وہابیہ وغیرہ اس کو بدعت کہتے ہیں، یہ ان کا ظلم ہے۔ ابھی جب حج سے ہم پلٹ رہے تھے تو جدہ ایئرپورٹ پر جب فجر کی نماز جب جماعت کے ساتھ ہم نے ادا کی، سنی امام کو آگے بڑھایا، جب وہ نماز کے بعد دعا کرنے لگے تو پیچھے سے جن کے عقیدے میں غالباً فساد تھا وہ اعتراض کرنے لگے فوراً۔ اور ہندوستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہابیہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا، پھر کوئی نماز سے پہلے مانگے یا بعد میں مانگے اعتراض کرنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے تو خود فرما دیا رات کے آخری حصے کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو یہ اس کا اعتراض جو ہے وہ بیجا ہے، یہ حدیث سے ثابت۔
ان کا سوال یہ ہے کہ پانی اگر مستعمل ہو جائے، یعنی بغیر وضو کسی کا ہاتھ پانی میں ڈوب گیا تھوڑے پانی میں، تو جو پانی مستعمل ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو پاک کرنے کا دو آسان طریقہ ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو پانی انگلی وغیرہ ڈوبنے کی وجہ سے مستعمل ہو گیا ہے، جتنا پانی ہے اس سے زیادہ پانی، پاک پانی اس میں ملا دیا جائے۔ جیسے ایک ڈبہ تھا تو 2 ڈبہ یا 1.5 ڈبہ اس کے اندر پاک پانی کا ملا دیا جائے تو پورا پانی وہ پاک ہو جائے گا، وضو اور غسل کے لائق ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اس کے اندر پاک پانی آپ ایک طرف سے ڈالیں اور دوسری طرف سے اس میں سے تھوڑا پانی نکل کر کے بہہ جائے تو اب پورا پانی وضو اور غسل کے لائق ہو جائے گا، وہ پاک ہو جائے گا۔ کسی آدمی نے نماز مکمل کر لی، بعد میں اس کو شک ہو گیا کہ میں نے دعائے قنوت پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ بالکل عام مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھا جائے کہ صرف شک کی بنیاد پر نماز کے اندر کوئی خلل اور کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتی ہے۔ خالی آپ کو شک ہے کہ میں نے دعائے قنوت پڑھی یا نہیں پڑھی، تو شک کی بنیاد پر آپ کے لیے نماز کو دوبارہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ دوبارہ نماز کو نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز ہو گئی۔ ہاں، غالب گمان ہو جائے یا یقین ہو جائے کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی ہے، ایسی صورت میں وتر کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ پر ایمان لانے کے لیے جتنے عقیدے کتابوں میں بیان کیے گئے، علماء اہل سنت سے آپ سنیں، میں سب کو نہیں بیان کروں گا۔ اگر ایک دو چیز آپ کے سامنے رکھوں اور اس پہ آپ غور کریں اور پھر جب یہاں سے پلٹ کے جائیں تو سوچنا کہ واقعی ہم لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جیسا ایمان رکھنا چاہیے ہمارا ویسا ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا؟ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ 2-3 عقیدے آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اس کے بعد میں یہ بتائیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ بتاؤ دنیا کا کیا دستور ہے؟ دنیا کا یہی تو دستور ہے، آپ اگر گاڑی چلائیں، گاڑی چلاتے ہوئے اگر آپ کو ٹریفک پولیس نظر آئے، آپ ٹریفک کے اصولوں کو نہیں توڑتے، کیوں نہیں توڑتے؟ 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ ٹریفک پولیس والا جو میری نگاہوں کے سامنے ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر وہ نہیں دیکھتا ہوتا آپ اصولوں کو توڑ کر کے نکل جاتے، وہ دیکھ رہا ہے اس لیے آپ نہیں توڑتے، اور آپ کو یہ پتا ہے یہ پاورفل ہے، یہ میرے خلاف چالان یا کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر آپ کو پتا چل جائے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو آپ اصولوں کو توڑ دیں گے۔ اگر دنیا کے عام جو ہے وہ لوگوں کے بارے میں، عام ٹریفک پولیس کے بارے میں 2 باتوں کا آپ کو یقین ہو جائے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ کر سکتا ہے، تو آپ اصولوں پہ چلتے ہیں، اصولوں کو نہیں توڑتے ہیں۔ تو کیا جب آپ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر بھی سکتا ہے، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے، لیکن شریعت کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلام قانون کے خلاف چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہمارا ایمان نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس بات پر ہمارا ایمان نہیں؟ اگر ہمارا ایمان اس بات نہیں مومن ہی باقی رہ جائیں گے۔ مطلب ایمان تو ہے لیکن کمزور ایمان ہے۔ جیسا ایک ٹریفک پولیس والے کی باتوں پہ ہمیں یقین ہے، اتنا یقین ہمیں اللہ تعالیٰ کی خرابی ہم کو نہیں ہو پاتا ہے، تبھی تو ہم اصولوں کو توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑی باریک بات ہے، اس کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارا انداز جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے۔ ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن ہمارا کردار جو ہے وہ اس کا انکار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو صرف زبان سے اقرار کرنا یہی کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کے ساتھ اپنے کردار سے بھی یہ بتا لگنا ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث قدسی کو اپنی کتاب حدیث القدسیہ کے اندر کوڈ کیا ہے، فرماتے اللہ تعالیٰ۔ تو ویورز، ہم نے جو اس سے پہلے جواب سنا وہ 4تھا سوال تھا، یاد رکھیں، اور یہ 5واں سوال ہے جو کہ آخری سوال ہے، اور اس کا جواب سنیے۔
اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے. چلیے. اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان کو مت دیکھنا، اس لیے کہ تو جب قبر میں جائے گا تو کیڑے سب سے پہلے تیری آنکھ ہی سے کھانے کی شروعات کریں گے. ابھی اگر آج ہم مر جائیں، آج اگر ہم کو قبر میں رکھ دیا جائے اور اگر ہم نے بری نظروں سے کام لیا ہے تو کیڑے ابھی شروعات کر دیں گے آنکھوں سے. آپ اگر کسی کی قبر کھول کر کے جا کے دیکھ لو، آج ان کی آنکھوں کے ڈھیلے نہ بہ گئے ہو تو بتانا مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کے بیٹے اپنی آنکھوں کو حرام کاموں سے بچا کے رکھنا، کیونکہ قبر میں جب کیڑے کھائیں گے تو شروعات تیری آنکھوں ہی سے کریں گے. یہی وجہ ہے حضرت فضل بن عباس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک خشمی عورت کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. اب حضرت فضل بن عباس کی نظر اس عورت کے اوپر پڑ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بیچ میں کر دیا اور چہرہ گھما دیا. بتاؤ صحابی رسول ہے، میرا آقا علیہ السلام نے چہرہ ان کا گھما دیا. کیوں گھما دیا؟ تاکہ غیر محرم عورت کے اوپر نظر نہ پڑنے پائے. تو یہ تھا آخری سوال کا جواب ویورز. تو اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو ویڈیو کیسی لگی، اور آپ سب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ویڈیو میری کیسی لگی. اگر آپ کو اور سوالات کے جواب جاننا ہے تو میں اور بھی بناؤں گا، اور یہی حضرت کے بیانات ہوں گے، وہ یہی حضرت کے جوابات ہوں گے. تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کر دیجئے. اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر دیجئے، میں اس کا جواب دے دوں گا. چلیے پھر ملتے ہیں ہمارے 7th ریاکشن میں. یہ ہے 6th ریاکشن. پلیز اسے پورے اینڈ تک دیکھیے اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. چلیے السلام علیکم.